آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے چند نمونے دیکھیں گے. ہمیں چاہیے کہ ان میں غور کریں اور اپنے نفوس کو ان سے مزین کرنے کے لیے تیار کریں. ان میں پہلی مثال سخاوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سخاوت میں بھی رسول اللہ اپنی مثال آپ تھے. آپ کے پاس دینے کو کچھ ہوتا تو آپ نے کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. ایک شخص نے آپ سے اس چادر کا سوال کر دیا جسے آپ نے پہن رکھا تھا. آپ نے گھر میں داخل ہو کر اس کو اتارا، ہاتھ میں پکڑا، باہر نکل کر اس آدمی کو دے دیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا گیا آپ نے جواب میں نہ نہیں فرمایا. حضرت انس کا بیان ہے کہ اسلام کے نام پر رسول اللہ سے جس چیز کا بھی سوال کیا گیا آپ نے اسے عطا کر دیا. ایک شخص نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے اس کو بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ دے دیا. اپنی قوم میں جا کر اس نے کہا میری قوم تم مسلمان ہو جاؤ کیونکہ رسول اللہ وہ کچھ عطا کرتے ہیں جس کے بعد فاقے کا خوف نہیں رہتا. یہ مسلم کی 6020 نمبر روایت. ایک شخص رسول اللہ کے پاس دنیا کی غرضی سے آتا مگر شام تک دین اس کو دنیا و مافیہ سے محبوب ہو جاتا. رسول اللہ کی سخاوت پر استدلال کے لیے ابن عباس کی وہ روایت ہی کافی ہے جس کو امام بخاری نے روایت کی ہے. رسول اللہ کے جود و سخا کے متعلق پوچھا گیا تو ابن عباس نے فرمایا کان رسول اللہ اجود الناس، اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخی تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، خصوصاً رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے اور آپ کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے اس وقت آپ بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے. چنانچہ آپ آندھی سے بھی تیز مال خرچ کیا کرتے تھے. بخاری کی 6 نمبر روایت. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی عطا دائمی تھی اور اس میں کوئی انقطاع واقع نہیں ہوتا تھا. آپ کے جود و کرم کی کچھ اور مثالیں دیکھیں گے. نمبر 1، 90,000 درہم کو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا. ان کو ایک چٹائی پر رکھا گیا، چنانچہ آپ نے کھڑے ہو کر ان کو تقسیم کرنا شروع کر دیا اور اس سے فارغ ہونے تک کسی سائل کو واپس نہ کیا. قاضی ایاز کی شفا میں یہ والیوم 1 پیج 100 پر ہے. شمائل ترمذی میں 89 نمبر پر ہے. دوسرے رسول اللہ نے حضرت عباس کو اس قدر سونا عنایت کیا کہ وہ اس کو اٹھانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے. بخاری کی 3165 نمبر روایت. تیسرے آپ نے معوذ بن افرا کو مٹھی بھر کر سونے کا زیور دیا. مسند احمد کی روایت 25,763 نمبر پر ہے. چوتھے ایک شخص نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ میرے ذمے پر خریداری کریں، جب ہمارے پاس رقم آ جائے گی ہم وہ قرض ادا کر دیں گے. اس کی اسناد ضعیف ہے. شمائل ترمذی کی روایت 351 نمبر پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی اور سب سے بڑھ کر فیاض کیوں نہ ہوتے، حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ آپ ہی کا فرمان ہے روزانہ بندے جب صبح کرتے ہیں تو 2 میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کا مال زیادہ کر، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو روکنے والا ہے اس کو نقصان پہنچا. بخاری کی 1442 نمبر روایت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم خرچ کر انفق علیک، تجھ پر خرچ کیا جائے گا. بخاری کی 4684 نمبر روایت. رسول اللہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک بھی نازل ہوا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. سورہ سبا کی آیت نمبر 39 ہے. اور جو تم خرچ کرتے ہو بس وہی اس کا بدلہ بھی ہے اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے.